چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان کرنے سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہنے سے سمجھ میں نہیں آتے، کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمارا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بیان کیا ہے وہ احساسات کا رشتہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنو تم اپنی جانوں کے مالک نہیں بلکہ میرے نبی تمہاری جانوں کے مالک۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا اولا بمعنی اقرب کے کہ تمہاری جان تمہارے اتنے قریب نہیں جتنے میرے نبی تمہارے قریب ہیں۔ اب یہ رشتہ ہے، یہ چکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات، یہ بیان صرف کرنے سے تعلق نہیں رکھتا۔ دوستو کچھ چیزیں نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو نا فتوے کی دنیا کا آدمی بنا دیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ لکھتے تھے، فتوے کی بات کرتے تھے۔ فاضل بریلوی نے نا دین صرف پڑھایا نہیں، اعلیٰ حضرت نے دین چکھا ہے، اس کا ذائقہ تھا۔ اعلیٰ حضرت پہ دین طاری ہوتا تھا، کیفیات والے شخص تھے، ان کی زندگی میں ادب اداب پایا جاتا تھا، وہ سوز والے تھے، درد والے تھے، کیفیات والے۔ ضروری تو نہیں کہ صرف آپ بات سے تعلق رکھیں، جب تک کسی کی ذات سے تعلق نہیں ہوتا تو اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سیدھی سیدھی جی وہ یہ کہتے تھے، وہ بھائی جب آپ کا ذات سے تعلق نہیں ہوگا تو بات آپ کی سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ پڑھیے نا بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر ہیں امت کے، کیسے مفسر بنے؟ تفسیر پڑھ کے، حدیث پڑھ کے نہیں، ذات رسالت سے پیار کر کے۔ فرماتے ہیں کہ روز حضرت بلال حبشی پانی رکھتے تھے جب حضور بیت الخلاء میں جاتے تھے، واپس حضور آتے تو وضو کرنا ہوتا حضور نے، تو جناب بلال سے میں نے ایک دن گزارش کی کہ آج مجھے نہیں اجازت دیتے پانی رکھنے کی۔ تفسیر لکھنے کی بات نہیں کر رہے، وہ سبق پڑھانے کی بات نہیں کر رہے، ذات رسالت کا پیار۔ حضرت بلال نے مجھے اجازت دے دی، کہتے ہیں حضور واپس آئے تو آ کے فرمانے لگے آج پانی کس نے رکھا ہے؟ عمر کتنی 10-12 سال یا 14 سال، حضور سے پیار ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نا پانی رکھا، جب پانی رکھ کے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا کس نے رکھا ہے؟ تو عرض کی حضور اس جوان نے رکھا ہے، گویا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تے کھیڈاں بھول گئیاں۔ کہتے ہیں جی اس نے رکھا ہے پانی، تو رسول کریم نے نا ہاتھ اٹھا دی۔ آپ سمجھیں بات کو، انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، صرف حضور کے لیے۔ کہتے ہیں تو خدمت ہی کرتا رہتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں خدمت کا صلہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں خدمت کا صلہ کیا ہے۔ پانی رکھا، بخاری پڑھ رہا ہوں، میرے رسول کریم نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دے، دین کا فقیہ بنا دے۔ ایک دن پانی رکھا، مصطفیٰ نے دعا کی، امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نے ایک بڑی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی، تو حضرت صاحب نے کو 2-4-5 مہینے رکھا، تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے، بیٹا تیرا یتیم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو، یہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے، اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں، کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں، سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے، ناراض نہ ہو جانا، یہ تو سب اچھے لوگ ہیں، سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات، سند ہوتی ہے، پوری ڈگری ہوتی ہے، اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں، لیکن کوئی شے پاس، تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے، پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں، تو یتیم بچہ ہے، کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا۔ بوڑھی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی، میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں، میں تو نوکری کرانے لائی تھی، نوکری۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں، ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں، یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مفسر، محدث، محقق، مفتی بنا دیں۔ حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا،
یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی, اللہ اسے برکت عطا فرما. تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے, جو اس کے نصیب میں آتا ہے, وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی, پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا, میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, میری بیٹیاں, فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے, 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ, کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں, خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی لڑ پہندے نے, کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے, تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں, چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا, مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے, یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹانگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا, بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے, وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا, نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا, سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے, آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی, دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی, تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھاں والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی, کسی صوفی نے کی, لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے, ماتھا بھی چومتے تھے, اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا. یار مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی, مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے, جائے گا تو نہیں. تو رو پڑا, کہنے لگا سونیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو, آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں, مجھے کس نے رکھنا ہے, میں نے کہاں جانا ہے, ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی, پڑھا پڑھایا کچھ نہیں, پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا, وہ جو اڑ جاتا تھا نا, وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سمجھتے ہیں کہ خالی آپ باتیں کریں گے اور خالی دلیلیں دیں گے. اور یارو یہ جو غلامی ہے نا, غلامی, مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا. یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے, اسے بھی دیکھ. یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں, اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا, میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے. امجد علی دیر نہ کر یار, کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے. میرے مرشد کا بیٹا, میرے شیخ کا پوتا,
यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे। उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे। और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं। कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया। कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहां तक आने का मजा बड़ा है। आप समझ सकते हैं आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा, नूरी मियां साहब, कि अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूं क्या आला हजरत आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर लेनी, तो आप कहां से लाएंगे। दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियां साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मौलाना ये क्या। कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, मालक देकर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द। अब जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल है। उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो जब मकान बन रहा होता है तो तब सारे मिस्त्री मजदूर अंदर ही होते हैं, तो सब का आना जाना था, सब लोग आते जाते थे बिला झिझक। तो वो सैयद साहब भी एक दिन आ गए, सामने लाइब्रेरी में मिले, फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद घर मुकम्मल हो गया, अब औरतें भी आ गईं। तो शाह जी को पता नहीं था, वो पुराना ही माहौल समझ के ना, मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं पुराना ही माहौल समझ के तो अंदर आ गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए सामने घर की औरतें देखी तो शाह जी माजरत 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 करते परेशान हो गए। और फिर जब दोबारा पलटने लगे तो आला हजरत दौड़ के गए, हाथ चूमे, कहने लगे शाह जी आपको तो पता नहीं था, और आप मेहरबानी करें ये माजरत वाला लफ्ज वापस लें, ये मेरे घर की औरतें नहीं, ये तो सैयदों की बांदियां हैं, ये तो नौकरानी हैं। तो आप मेहरबानी करें, ये अंदाज आपका जो है ये दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी पर अंदर आए। और फिर सारे खानदान को लेके पर्दे के पीछे खड़ा किया और कहने लगे शाह जी को गलती लग गई, उन्होंने हमसे माजरत की, अब हम सारे मिलके उनसे माजरत करेंगे।
اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان زندگی میں ہمیشہ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ. میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں. میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے. کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو. یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے؟ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں. میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا، میں اعزاز دیتا ہوں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا احساس ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی. انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. تھوڑے دو چار لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے. وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے. اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر چار لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے؟ میری خلافتیں. او خدا کے بندے، غلامی اصل چیز ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا ہے. پکی بات ہے حضور؟ ہاں. فرمایا چلو چلیں. حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں. حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں. کہتے دوڑنے لگے، وہ جوتے گانٹ رہا تھا. جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں. مدینہ شریف گئے تھے؟ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں. کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے. اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے. لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا؟ وہ بھی پیر، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہ ذائقہ، یہ درد. تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا. تو آپ اپنی زندگی کو نا ذوق کے دائرے میں لائیں. جس چیز کی بہت کمی ہے وہ ادب اداب ہے، وہ ذوق ہے. حضرت بلال کی تعلیم کتنی تھی؟ حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں؟ کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یار. ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام. حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں. 20 اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے. حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے. کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے، ذاتی خدمت سرکار کی. حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے ہوئے. لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کرسی چھوڑتے تھے اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے یا بلال انت سیدنا. بلال تو ہمارا سردار ہے یار، تو ہمارا. یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا. اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا. اپنا لطف میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا. وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی
ہے نا جی. تو وہ دھکے مار رہا تھا تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے. انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا. میں نے وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی. میں نے ان سے بڑا سیکھا. منبر پہ ذکر کر رہا ہوں. وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی. تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا. تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں پر یہ تو عربی تھا خالص. انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آتی سی؟ تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو. کہنے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا. مانوں پتہ ہے انہوں کا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں. کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ. اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر. ہم نے جان دے دی. ہاں خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا, آیا نہیں تھا پر جان ہم نے پہلے دے دی. تو اس لیے نا ذوق شوق پیار وارفتگی محبت اساتذہ کے لیے بزرگوں کے لیے علماء کے لیے مشائخ کے لیے بڑوں کے لیے نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کچھ دعائیں میں نے دے دی ہیں, کچھ اللہ جانتا ہے میرے دل میں ہیں وہ میں دیتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے.